بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ سننے کے بعد یقیناً آپ کا دل آپ کو خون کے آنسو رلا دے گا۔ لہٰذا ماں باپ سے پیار کرنے والوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں انتہائی خوبصورت سبق موجود ہے۔ کہتے ہیں ایک غریب میاں بیوی کے ہاں چاند سے بیٹے نے جنم لیا۔ میاں بیوی دونوں خوشی سے نہال تھے کہ اللہ پاک نے بیٹے جیسی نعمت سے ان کو نواز دیا اور وہ بیٹا ان کا سہارا بنے گا۔ اپنی بساط و طاقت سے بڑھ کر دونوں میاں بیوی کی خوشی تھی کہ وہ اپنے بچے کو خوشیاں دے۔ وہ میاں بیوی دونوں دن رات محنت کرتے تاکہ بچے کی پرورش اچھے طریقے سے کر سکیں۔ باپ جہاں مزدوری کرتا وہیں ماں بھی گھر گھر جا کر جھاڑو پوجا کرتی، لوگوں کے برتن دھوتی تاکہ بیٹے کو دنیا کی ہر آسائش مہیا ہو۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور قدرت کا لکھا بھلا کون ٹال سکتا ہے۔ ابھی ان کے بیٹے کی عمر 3 سال تھی کہ باپ دنیا سے چل بسا۔ اب ساری ذمہ داری اکیلی ماں پر آ گئی۔ خاندان والوں نے کئی بار عورت سے بولا، دوسرا نکاح کر لو، اب تک اکیلے برداشت کرتی رہو گی، مگر وہ ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرا بیٹا میرے پاس ہے نا۔ اس لیے ہر بار ماں کی ممتا آڑے آ جاتی اور وہ دل ہی دل میں سوچتی، دوسرا نکاح کروں گی تو ہو سکتا ہے وہ بندہ میرے بچے کو قبول نہ کرے اور میرا بچہ در در کی ٹھوکریں نہ کھائے۔ اس سے بہتر ہے کہ میں محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کے ساتھ رہوں تاکہ میرے بچے کا مستقبل روشن ہو۔ شوہر کے گزر جانے کے بعد اسے دگنا محنت کرنا پڑتی۔ پہلے جہاں وہ 2 گھروں میں جا کر کام کرتی، اب 4 گھروں میں جا کر کام کرتی۔ زندگی آگے بڑھتی گئی اور اس کا بچہ 5 سال کی عمر کو پہنچ گیا، مگر بدقسمتی نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا اور اس کا بچہ جب ایک دن محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تب ایک بچے نے پتھر سے اس کی آنکھ پھوڑ دی، جس کی وجہ سے یہ بچہ ہمیشہ کے لیے اپنی ایک آنکھ کھو بیٹھا۔ ماں کا کلیجہ اس درد سے پھٹ گیا۔ وہ ہر ڈاکٹر کے پاس بچے کو لے کر گئی تاکہ میرے بچے کی آنکھ لوٹائی جا سکے، مگر ہر طرف سے مایوسی کا سامنا ہوا۔ وہ ماں دن رات اپنے بچے کے متعلق سوچ کر روتی رہتی کہ بڑا ہو کر ایک آنکھ کھو جانے پر اپنی حقیقی خوشیوں سے محروم نہ رہ جائے، کہیں یہ زندگی کی دوڑ میں ایک آنکھ کھو جانے کی وجہ سے پیچھے نہ رہ جائے۔ اور یہ سوچ سوچ کر اس کے ہلکان ہوتی اور دن رات روتی۔ تب کسی ڈاکٹر کے ساتھ مشورے پر اسے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اپنی ایک آنکھ بچے کو عطیہ کر دے تو بچے کی کھوئی ہوئی آنکھ واپس لائی جا سکتی ہے۔ عورت نے دل میں سوچا، بھلا ہم غریبوں کو آنکھ کون عطیہ کرے گا، کیوں نہ میں خود ہی اپنے بچے کو اپنی آنکھ عطیہ کر دوں۔ اس نے ڈاکٹر کو اپنے ارادے کے متعلق آگاہ کیا، مگر اب جو مسئلہ درپیش تھا وہ علاج اور آپریشن کا خرچہ۔ بیچاری عورت نے لوگوں سے ادھار لیا، اپنے محلے سے دور جا کر سڑکوں چوراہوں پر بھی کام کرتی تھی، وہاں سے ایڈوانس تنخواہ لی اور آخرکار پیسے جمع کر کے بچے کا آپریشن کروا کر اپنی آنکھ اپنے بچے کو عطیہ کر دی۔ آپریشن ہونے کے باوجود بیچاری عورت نے محنت نہ چھوڑی اور بیماری کی حالت میں وہ مزدوری کرتی رہی، مگر اب ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اسے کام دینا تقریباً بند کر دیا، کیونکہ اب وہ جھاڑو پوجا ٹھیک سے نہیں کر پاتی تھی۔ ادھر جن لوگوں نے ادھار لیا ہوا تھا وہ بھی ہر وقت سر کھاتے کہ کب واپس کرو گی۔ آخرکار عورت نے گلی محلے سے اجرت پر کوڑا کرکٹ اٹھانا شروع کر دیا اور روزی روٹی چلانے لگی۔ بچہ بھی وقت کے ساتھ بڑا ہو رہا تھا اور اسے اچھے اسکول میں داخل کروایا اور خوب محنت کر کے قرضہ بھی اتار دیا، مگر بچہ جب بھی اسکول سے گھر واپس آتا تو ماں کو جھلی کٹی باتیں سنانے لگتا۔ سب بولتے ہیں تیری ماں کانی ہے، اس کی ایک آنکھ ہے تبھی وہ سڑکوں اور محلوں سے کوڑا اٹھاتی ہے، کیونکہ گھر میں اسے کوئی ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے کام دینے پر راضی نہیں۔ عورت نے مسکرا کر اپنے بچے کو جواب دیا، بیٹا محنت میں عظمت ہے اور میری آنکھ تو ہے، تو دل چھوٹا مت کر، بس دل لگا کر پڑھائی کر۔ جب کل تو بڑا افسر بن جائے گا تو یہ تمام لوگ تیرے پیچھے ہوں گے،
مگر کم عقل لڑکا ماں کی بات کو نہ سمجھتا اور دل ہی دل میں اڑتا رہتا وقت گزارتا گیا، اور لڑکے نے تعلیم مکمل کر لی۔ ماں کی محنت اور دعاؤں نے اسے بڑا افیسر بنا دیا، لیکن وہ افیسر بننے کے ساتھ ساتھ ماں کا نافرمان بھی بن گیا۔ آوارہ دوستوں کے ساتھ بھی اس کا بہت گہرا یارانہ ہو گیا۔ وہ آفس کے بعد کا جتنا بھی ٹائم ہوتا اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا۔ جب شام کو آدھی رات گھر آتا تو ماں بیچاری بستر پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ وہ بولتی، بیٹا اتنی رات تک کہاں رہتے ہو؟ تو کہتا، ماں میں جہاں مرضی رہوں، تجھے اس بات سے کیا لینا دینا؟ تجھے کیوں نہیں سکون آتا؟ ہر وقت میرے ہی پیچھے پڑی رہتی ہو۔ اتنی بات کہہ کر پھر باہر چلا جاتا۔ ماں پیچھے سے آواز لگاتی تو کہتا، بھنوس کہیں مرتی بھی نہیں ہے، ہر وقت مجھے ہی کھری کھوٹی سناتی رہتی ہے۔ ایک دن جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے کے بعد گھر آیا تو ماں شدید بخار سے تڑپ رہی تھی۔ ماں نے بولا، بیٹا تجھے میری اتنی بھی فکر نہیں کہ میں اتنی زیادہ بیمار ہوں اور تو اتنی رات تک باہر رہتا ہے؟ تو بیٹا بولا، میں باہر جاتا ہوں اور آپ کی دوائی اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتا، گھر میں ہی دوائی پڑی ہوتی ہے، چپ چاپ کھا لیا کرو اور مجھے تنگ کرنا بند کر دو، میں تمہاری روز روز کی باتیں سن کر تنگ آ گیا ہوں۔ اتنا کہہ کر بستر پر سو گیا۔ صبح ہوئی تو اپنے کام پر روانہ ہو گیا، اور اس کے بعد دوستوں نے صلاح مشورہ کیا اور رات باہر ہی گزار دی، اور ماں شدید بیماری کی وجہ سے اللہ کو پیاری ہو گئی، اور مرنے سے پہلے ماں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک خط لکھا اور ہمسائے کے لڑکے کو پکڑا دیا کہ جہاں بھی میرا بیٹا تجھے ملے اسے یہ خط دے دینا۔ جب اس لڑکے کو ماں کا خط ملا تو وہ ایک دم سے کھول کر خط کو پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا تھا، بیٹا میں امید کرتی ہوں کہ اب تم پرسکون ہو گئے ہو کیونکہ تمہاری ماں اب دنیا میں نہیں ہے۔ بیٹا مجھے تمہارے پیسے نہیں تمہارا وقت چاہیے تھا، تمہاری جدائی نے مجھے بیمار کر دیا۔ بیٹا میری بیماری کا علاج دوائیوں میں نہیں تھا، تمہاری محبت بھرے دو جملے ہی میری بیماری کا علاج کافی تھا۔ اور بیٹا تم نے میری انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا تھا، تمہاری بھوک میں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، اور جب تم بیمار ہوتے تھے تو میں رات جاگ جاگ کر گزارتی تھی۔ اور بیٹا پتہ ہے میں نے اپنی والیاں بیچ کر تمہارے لیے وہ سائیکل خریدی تھی، اسی پر تم دن رات چلتے تھے، کھیلتے تھے، تمہاری ہر خوشی میری خوشی تھی۔ اور بیٹا میں نے اپنی ساری خوشیاں تمہاری خوشیوں پر قربان کر دیں۔ اور بیٹا جب تم بڑے ہوئے تو تمہارے لیے تمہارا آفس، تمہاری میٹنگ بہت اہمیت رکھتی تھی۔ اور بیٹا میں تو ڈرتے تمہاری خیریت بھی نہیں پوچھتی تھی کہ کہیں تمہیں برا نہ لگ جائے، اور تم مجھے کچھ کھری کھوٹی سنا کر چلے جاتے تھے، اور تمہارا بات نہ کرنا مجھے ویسے ہی مار دیتا تھا۔ خیر اب تو تمہیں سکون مل گیا ہوگا، مگر بیٹا اپنے بچوں کو ضرور بتانا کہ وہ اپنے ماں باپ کو ضرور وقت دیں، ماں باپ کی باتوں کا برا نہ منایا کریں۔ بیٹا تم ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو، تمہاری امی۔ اتنا خط پڑھتے ہی بیٹے نے دوڑ لگا دی اور ماں کی میت کے پاس جا کر رو رو کر عرض کرنے لگا، ماں ایک بار اٹھ جا، میں تمہاری بہت خدمت کروں گا، میں تمہارے لیے کھانا بناؤں گا، آپ جو کہیں گی میں وہ کروں گا۔ لیکن ماں تو جا چکی تھی، اب ماں نے واپس کہاں آنا تھا؟ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ماں باپ ایسی نعمت ہے جس کی قدر کر لیجئے۔ خدا کی قسم اگر یہ چلے گئے تو کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ پوچھو ان سے جن کی ماں باپ چلے گئے ہیں، آج ان سے ملنے کے لیے قبرستان میں جانا پڑتا ہے، آج ان سے بات کرنے کے لیے ان کی قبر پر جانا پڑتا ہے۔ بعض لوگ اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ان کو وقت نہیں دیتے۔ ماں پکارتی ہے تو کہتے ہیں مجھے دوستوں کے پاس جانا ہے، والد کہتا ہے مجھے وقت دو تو کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو محبت سے ایک بار دیکھ لیں تو حج مقبول کا ثواب ہے۔ ہمارے پاس سب کے لیے ٹائم ہے، ہمارے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ وہ رات جاگتے ہیں ہم کب گھر واپس آئیں گے، مگر ہمیں فکر نہیں کہ ہم ان کی نیند کا خیال کریں اور ان کی باتیں مانیں۔ یقین جانیے احادیث میں مضمون ملتا ہے،
جس سے اس کے والدین راضی اس سے اس کا رب راضی، جس سے اس کے والدین ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سوال کیا گیا، حضور ہمارے سب سے زیادہ حسن و اخلاق کا حقدار کون ہے؟ تو آقا نے فرمایا تیری ماں۔ عرض کیا حضور اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ فرمایا اس کے بعد کون ہے؟ تو فرمایا تیری ماں۔ اس کے بعد فرمایا تیرا والد۔ پیارے دوستو، ہمارے پاس سب کے لیے ٹائم ہے، کسٹمر ہوں، ہمارے دوست ہوں، سب کے لیے ہم ٹائم نکالتے ہیں، مگر شاید بہت سارے وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کو وقت نہیں دیتے۔ آج کی ویڈیو سے یہ پیغام لے لیجئے کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے۔ ماں باپ راضی ہو گئے تو انشاءاللہ رب بھی راضی ہو جائے گا۔ جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں اس کو کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن آج حال بہت برا ہے۔ روایتوں میں مضمون میں ملتا ہے کہ بیٹا اپنے والد کے ساتھ ایسے رہے گا جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے، مگر حال یہ ہے کہ آج بوڑھے باپ کو بیٹے نے غلام بنایا ہوا ہے۔ ایسا نہ کیجئے، ان کی قدر کیجئے۔ اس پیغام کو جتنا زیادہ ہو سکے پھیلائیے اور اپنی زندگی میں اس کو اس طرح داخل کیجئے کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ ان کی قدر کریں، اور اگر ماں باپ چلے گئے ہیں، جیسے اس لڑکے نے پیغام دیا کہ اب وہ ماں کی میت پر کہہ رہا ہے ماں واپس آ جاؤ، میں تمہاری خدمت کروں گا۔ اب ماں نے کہاں آنا تھا، مگر میرا مذہب ہمارا دین کتنا پیارا ہے۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اگر کسی بچے نے اپنے والدین کا ویسا ادب نہیں کیا، ویسی خدمت نہیں کی، تو اب بھی اس کے پاس موقع ہے کہ وہ ان کے ایصال ثواب کے لیے خوب نیکیاں کرے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، انہیں خوب ثواب پہنچائیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کو ماں باپ کا فرما بردار لکھ دیا جائے گا۔ تو پیارے دوستو، پیاری بہنوں، اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب والے صدقے جاریہ کرتے رہیے، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر بھی ضرور ملے گا اور والدین کی روح بھی خوش ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، جن کے والدین حیات ہیں، اپنے والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دین وائس کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔